ڈیئر آڈینس السلام علیکم. ہاؤ ٹو شارپن دا میموری یعنی یادداشت کو تیز کیسے کرنا ہے، یعنی حافظہ کس طرح سے کھولنا ہے. رب تعالیٰ نے انسان کو پرفیکٹ شکل میں پیدا کیا اور اسے دنیا تسخیر کرنے کا علم عطا کر دیا. آج انسان نے اس علم کی بدولت کائنات کو تسخیر کر لیا ہے. انسان کا چاند پہ جانا، خلا کو تسخیر کرنا، نت نئے ایجادات، مثلا سفر کے لیے تیز ترین اور آرام دہ ہوائی جہاز، گاڑیاں، اسی طرح بہت ساری لگژریز، مثلا ٹی وی، اے سی، موبائل، فریج اور انٹرنیٹ کی سہولیت وغیرہ وغیرہ، یہ سب علم کی بدولت ممکن ہوا. اگر غور کریں تو علم انسان کو رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. آپ جتنی بھی محنت کر لو، اگر رب کو منظور نہیں ہے تو آپ کچھ گین نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہوا کہ ہم رب تعالیٰ کے محتاج ہیں. وہ کام جو باوجود کوشش کے ہم سے نہ ہو سکے تو ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم اپنے رب کی مدد چاہتے ہیں، ہم اپنے رب سے مدد طلب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی کا جب نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، رب تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر رہے تھے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اقرأ، مطلب پڑھیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بھیجتے ہیں اور پوری آیت دہراتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر کام بخیر و خوبی پایہ تکمیل کو پہنچے تو ہمیں اپنا ہر کام اپنے رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرنا چاہیے. تو وہ تمام حضرات جو سمجھتے ہیں کہ ان کا فہم، ان کا ذہن، ان کا حافظہ اتنا تیز نہیں ہے کہ چیزوں کو یا لیسن کو فوری طور پر پک کر سکے یا سمجھ سکے، تو حافظہ یعنی ذہن کھولنے کے لیے آپ وظائف نوٹ فرما لیں. جس خلوص سے یقین کامل کے ساتھ ان پر عمل کریں گے آپ، اتنا ہی فائدہ اٹھا لیں گے آپ. تو وظائف یہ ہیں: نمبر 1، ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. یاد رکھیں اکثر لوگ جو ہے یہ کام نہیں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں وہ بسم اللہ پڑھنی. تو آپ نے ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور پہلے نوالے پہ 7 مرتبہ رب تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا قدوسو، یا قدوسو 7 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 6 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا قدوسو. جب 7ویں بار پڑھنا ہے تو پھر آپ نے سین کے اوپر پیش نہیں بلانی ہے، پھر آپ نے کہنا ہے یا قدوس. یہ کہہ کر آپ نے پہلے نوالے کے اوپر پھونک مار کے اس کو آپ نے کھا لینا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے رب تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا کھانے سے قبل باوضو ہو جائیں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں آپ، اور قبلہ رخ ہو کر فرش پر بیٹھ کر دسترخوان لگا کر کھانا کھائیں. یاد رکھیں یہ سنت طریقہ ہے. نمبر 2، یا علیمو یا موجیبو. یہ بھی رب تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، یا علیمو یا موجیبو. 313 مرتبہ نماز عصر کے بعد اول و آخر درود ابراہیم ایک مرتبہ، مقصد ذہن میں رکھ کر بغیر کسی سے بات کیے روزانہ پڑھنا ہے. تب تک پڑھنا ہے جب تک افاقہ نہیں ہو جاتا. یاد رکھیے اس کو پڑھنے کا بھی وہی طریقہ ہے کہ جب سانس لینے کے لیے رکیں تو پیش مت بلائیے گا، یا علیمو یا موجیبو، یا علیمو یا موجیبو. لیکن جب سانس لینے کے لیے رکیں تو موجیب کے اوپر جو ہے، کیونکہ یہ دوسرا ورڈ ہے تو اس کے اوپر پیش مت بلائیے، پھر کہیں یا علیمو یا موجیب. ٹھیک؟ جب کنٹینیوٹی رکھنی ہو تو پھر جو ہے پیش لگا کے پڑھیے گا. نمبر 3،
ہر نماز کے بعد اپنا داہنا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے 11 مرتبہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6، سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسَىٰ، میں رپیٹ کر دیتا ہوں، سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسَىٰ، اول و آخر ایک ایک مرتبہ یہ آیت جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا کریں، اس سے بھی آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اور نمبر 4، ہر نماز میں فرض پڑھنے کے بعد، ہر نماز میں فرض پڑھنے کے بعد سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا قویو، یعنی کہ شروع کرنے سے میں آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور جب ختم کریں پھر درود ابراہیم ایک دفعہ پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ یہ بھی رب تعالیٰ کا صفاتی نام یا قویو جو ہے پڑھ لیا کریں آپ 21 مرتبہ، اس سے بھی آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اور ون مور تھنگ، رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے، رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے، اور کوشش کریں صبح کے وقت بیٹھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ ان وظائف کی برکات سے آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا، اور تعلیمی میدان میں آپ خوب کامیابیاں سمیٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ان وظائف کے ساتھ یہ نسخہ بھی استعمال کرنا ہے کہ دعا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے۔ نسخہ یہ ہے، بادام میڈیم سائز، یعنی کہ نہ زیادہ چھوٹے بادام ہوں نہ بہت بڑے ہوں، میڈیم سائز کے ہوں، اخروٹ، 4 مغز، دار چینی، سونف، مصری اور خشک دھنیا ثابت، ہم وزن لینا ہے۔ اور پھر مثال کے طور پہ بادام اگر آپ 1 پاؤ لیتے ہیں تو آپ نے 1 شٹانک یعنی کہ اس کا 1/4 یعنی کہ 1 شٹانک آپ نے، یا 50 گرام یا 75 گرام آپ نے کالی مرچ لینی ہے۔ باقی سارے جو میں نے بولے ہیں میں دوبارہ بول دیتا ہوں، بادام میڈیم سائز، اخروٹ، 4 مغز، دار چینی، سونف، مصری اور خشک دھنیا، یہ ہم وزن لینا ہے، یعنی کہ اگر بادام 1 پاؤ لیتے ہیں تو باقی اشیاء بھی آپ نے 1 پاؤ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن آپ نے اس کے ساتھ جو ہے کالی مرچ جو ہے وہ آپ نے 50 گرام یا 75 گرام لینی ہے آپ نے، اور ان سب کو پھر لے کر آپ نے الگ الگ پیسنا ہے، الگ الگ پیس کر پھر ان کو مکس کر لیں آپ، اور صبح شام 1 بڑا کھانے کا چمچ جو ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یاد رکھیں جب صبح کو لینا ہے تو وہ نہار منہ لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور جب رات کو لینا ہے تو وہ آپ سونے سے پہلے لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ حیرت انگیز فائدہ ہوگا۔ متوجہ ہوں، وظائف نفلی عبادات میں شمار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم یہ بہت بڑی بھول کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو حقوق و فرائض ہے ہم وہ پورے نہیں کرتے، اور صرف وظائف کے اوپر ہم زور دیتے ہیں، تو مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ بات۔ تو اس لیے وظائف نفلی عبادت میں شمار ہوتے ہیں، اور نفلی عبادت تب ہی ثمر آور یعنی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں جب فرائض کی بجا آوری بھی ہو رہی ہو، مثلا فرائض پورے کیے جا رہے ہوں، حقوق و فرائض کا خیال رکھا جا رہا ہو، حلال اور حرام کی تمیز کی جا رہی ہو، نماز پنجگانہ کی پابندی کی جا رہی ہو۔ لہٰذا آپ ان پر عمل کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو ہر طرح کے حسد، عناد، بغض اور کینے سے صاف کریں۔ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی غصہ، کوئی ناراضگی، کوئی حسد، کوئی جلن نہیں، بالخصوص اپنے والدین، بہن بھائیوں، عزیز رشتہ داروں، حلقہ احباب سے تو بالکل بھی نہیں۔ ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آئیں۔ یاد رکھیں کسی کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، اس لیے کہ دل سے نکلی ہوئی دعا اور عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، بالخصوص والدین کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دل سے نکلنے والی دعا الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی ہے، کہ رب تعالیٰ الفاظ سے مبرہ ہے، الفاظ سے بالا تر ہے، کہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس لیے اپنا طرز عمل ایسا کر لیں، خود کو ایسے سانچے میں ڈال لیں کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے
دعا کے علاوہ کچھ اور نہ نکلے، رب تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کر دے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ May God bless you all۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ تھینک یو ویری مچ، ہیو اے نائس ڈے۔